بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کے حکومتی اتحاد میں پھوٹ، وزیر اعظم نفتالی کی پارلیمنٹ میں عددی برتری ختم۔ یوکرین میں روسی جنگ برسوں تک چل سکتی ہے، امریکی جنرل۔ صدر پیوٹن جنگی مجرم قرار مقدمہ چلایا جائے، صدر جو بائیڈن۔ دشمن ممالک کو غذائی اجناس کی برآمد کرتے وقت کڑی نگاہ رکھیں گے، روس۔ جنوبی کوریا نے حملہ کیا تو جواب ایٹمی حملے سے دیا جائے گا، شمالی کوریا۔ اردو کی نفرت میں آگ بگولا ہندو اینکر۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان میں جانے سے روک دیا۔ نون لیگ سے پوچھیں گے کہ عوام کے پاس جانے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ فواد چودھری نے ایک بدتمیز صحافی مطیع اللہ جان کی طبیعت درست کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل میں برسر اقتدار سیاسی اتحاد میں شامل ایک رکن پارلیمنٹ کے ساتھ چھوڑ دینے کے وزیر اعظم نفتالی پارلیمنٹ میں اپنی عددی برتری سے محروم ہو گئے ہیں۔ خاتون رکن پارلیمنٹ عدیت سلیمان نے ملک میں برسر اقتدار سیاسی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ عدیت سلیمان نے کہا کہ انہوں نے اتحاد کا راستہ اپنایا اور اس کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن وہ اب اس سیاسی اتحاد سے الگ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کی یہودی شناخت کو نقصان پہنچانے میں حصہ نہیں لے سکتی۔ خاتون رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ اتحاد سے الگ ہو رہی ہیں اور اب اسرائیل قدامت پسند حکومت بنانے کے لیے اپنے دوستوں سے بات کریں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 120 رکنی پارلیمنٹ میں نفتالی کو اب بھی 60 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ ایسی صورتحال میں ان کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن اہم فیصلوں کی منظوری کے لیے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاتون عدیت سلیمان کی جانب سے یہ اقدام اسرائیلی وزیر صحت کی جانب سے یہودیوں کے تہوار عید فصیح کے موقع پر ہسپتالوں میں مریضوں کو خمیری روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کرنے کے بعد اٹھایا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہودی ہر سال عید فصیح مناتے ہیں۔ اس کا دورانیہ 7 روز ہوتا ہے۔ اس دوران یہودی نہ تو خمیری روٹی بناتے ہیں اور نہ ہی کھاتے ہیں۔ امریکی جنرل مارک میلی کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی جنگ برسوں تک چل سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین کی مدد کرنے والے امریکہ اور دیگر ممالک بھی اس جنگ میں کچھ عرصے تک شامل رہیں گے۔ جنرل مارک میلی نے مشورہ دیا ہے کہ امریکہ کو مشرقی یورپ میں اپنے مستقل اڈے قائم کرنے چاہیے، لیکن فوج کو مستقل طور پر کسی ایک جگہ تعینات کرنے کی بجائے انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بالٹک ریاستیں رومانیہ اور پولینڈ اس طرح کے اڈوں کی ادائیگی کے لیے بھی راضی ہیں۔ یوکرینی قصبے بوچا میں دریافت شدہ اجتماعی قبر کی وجہ سے اس جنگ کے خلاف پوری دنیا میں غم و غصے کی ایک نئی لہر نے جنم لیا ہے۔ عالمی طاقتیں اس معاملے پر روس کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر پیوٹن پر جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام لگاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے بوچا میں کئی شہریوں کی موت اور اس واقعے کے تصویری شواہد سامنے آنے کے بعد شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ انہیں اس معاملے پر مزید معلومات حاصل کرنا ہے تاکہ روس کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جا سکے۔ یوکرینی صدر نے بوچا میں ہونے والی ہلاکتوں کو یوکرینی عوام کی نسل کشی قرار دیا ہے، تاہم روس کی جانب سے اس واقعے سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ خود یوکرین کی جانب سے روس کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت اس معاملے کی شفاف چھان بین کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ابھی مزید شواہد اور چھان بین کی ضرورت ہے۔
روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس دشمن اقوام کو غذائی اجناس کی برآمد کرتے وقت کڑی نگرانی کرے گا۔ روسی صدر نے کہا کہ دنیا میں غذائی قلت کی صورتحال کے تناظر میں اس برس ایسے ملکوں کو ان کی برآمدات کرتے وقت محتاط رہتے ہوئے نگرانی کی جائے گی، جو واضح طور پر ہمارے مخالفین ہیں۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ان کا ملک اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے میں خود کفیل ہے اور حکام درآمدات کے متبادل تلاش کرنے کا عمل تیز کر دیں۔ عام روسی شہریوں پر بیرونی اثرات کو کم سے کم رکھنے کو اہم قرار دیا اور کہا کہ ان کو مچھلی سمیت تمام غذائی اشیاء کے اعلیٰ معیار کی مناسب قیمت پر فراہمی یقینی بنائی جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس اور یوکرین دنیا کی ضرورت کی 1/3 گندم عالمی منڈی میں فروخت کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا نے کوئی فوجی کارروائی کی تو اس کا جواب جوہری حملے سے دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا نے ان کے ملک کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کی تو یہ فاش غلطی ہوگی۔ شمالی کوریا جنگ کا مخالف ہے کیونکہ اس سے جزیرہ نما کوریا تباہ ہو جائے گا، اور وہ اصولی طور پر جنوبی کوریا کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ اس سے بیشتر جنوبی کوریا کے وزیر دفاع نے بیان دیا تھا کہ ان کی فوج کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو انتہائی تیزی اور مہارت کے ساتھ شمالی کوریا میں اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر جنوبی کوریا کی فوج شمالی کوریا کی کسی قسم کی حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اسے ایک ناقابل تصور خوفناک تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے مزید کہا کہ جنوبی کوریا جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست پر کسی بھی حملے کے بعد بچ نہیں سکے گا۔ بھارت میں گائے کے گوشت، حجاب اور اذان پر پابندی کے بعد اب اردو زبان بھی ہندوؤں کے نشانے پر آ گئی۔ ایک خاتون اینکر پیکٹ پر اردو میں لکھا نام دیکھ کر اسٹور مینیجر پر برس پڑی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ہندو انتہا پسند اینکر کو نمکو اور مٹھائی کی مشہور دکان کی خاتون مینیجر کو پیکٹ پر اردو میں نام لکھنے پر مینیجر سے بدتمیزی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اردو کی نفرت میں آگ بگولا اینکر نے کھانے کی چیز کا تعلق گائے کی چربی سے بھی جوڑنے کی کوشش کی۔ مینیجر نے بدتمیز اینکر سے ڈرنے کی بجائے کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسے اردو میں لکھے نام پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسٹور مینیجر نے اینکر کو اسٹور سے فوراً نکل جانے کو بھی کہا۔ ہندو اینکر کی بدتمیزی پر سوشل میڈیا صارفین نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا، جبکہ مٹھائی کی دکان بھارت میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کے باعث پاکستان کا سفر سوچ سمجھ کر کریں۔ امریکہ کی طرف سے 4 اپریل کو جاری ہونے والی ٹریول ایڈوائزری میں پاکستان کو لیول 3 میں رکھتے ہوئے تخریب کاری کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ممکنہ مسلح تصادم کے پیش نظر لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں بھی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تخریب کاروں کی جانب سے حملوں کی سازش جاری ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ تخریب کار ٹرانسپورٹ کے مراکز، مارکیٹوں، شاپنگ مالز، عسکری تنصیبات، ایئرپورٹس، یونیورسٹیوں، سیاحتی مقامات، اسکولوں، ہسپتالوں، عبادت گاہوں اور سرکاری مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ بڑے شہروں بالخصوص اسلام آباد میں سیکیورٹی کے لیے زیادہ وسائل موجود ہیں اور دیگر علاقوں کے مقابلے میں ان علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے شاید زیادہ تیار ہو۔ اس لیے اسلام آباد میں تخریب کار حملوں کی تعداد کم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بظاہر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے جا رہی تھی، لیکن جس دن ووٹنگ ہونا تھی اس دن رولنگ آ گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی طور پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ عدالت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ فیصلہ نہیں کر رہی، یک طرفہ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل بابر اوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں کہ عدالت ان کے حق میں فوری مختصر حکم نامہ جاری کرے۔
کیا سندھ ہاؤس اور آواری ہوٹل لاہور میں جو کچھ ہوا اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں بظاہر الزامات ہیں، کوئی فائنڈنگ نہیں ہے۔ کیا اسپیکر حقائق سامنے لائے بغیر اس طرح کی رولنگ دے سکتا ہے؟ یہی آئینی نکتہ ہے جس پر عدالت نے فیصلہ دینا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ ہاؤس میں ایجنڈے سے ہٹ کر کسی اور فیکٹس پر جا سکے۔ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ سازش کیا ہے جس کی بنیاد پر رولنگ دی گئی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم فارن پالیسی کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے۔ بابر اعوان نے درخواست کی کہ کیا کچھ باتیں ان کیمرہ ہو سکتی ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فارن آفس نے جو بریفنگ دی وہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو پھر سب ٹھیک ہے۔ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ کے اعلامیہ سے متفق ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جن پر الزام لگایا گیا ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا۔ بابر اعوان نے جواب دیا کہ حکومت نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے احتیاط سے کام لیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا تحریک عدم اعتماد کو ووٹنگ کے علاوہ بھی نپٹایا جا سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے کی منظوری سے پہلے نپٹایا جا سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ فلور کراسنگ ہر جماعت کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا کہ لوگ انہیں کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہی چہرے ہر بار ایک سے دوسری جگہ نظر آتے ہیں۔ بابر اعوان کے بعد صدر مملکت کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 69 عدالت اور پارلیمان کے درمیان حد مقرر کرتا ہے۔ آرٹیکل 69 آگ کی دیوار ہے جسے عدالت پھلانگ کر پارلیمانی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے تو پارلیمنٹ میں بھی اس کا تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت بھی پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لیا گیا تو اسپیکر کا ہر فیصلہ پھر عدالت میں آئے گا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ پارلیمنٹ آئین کی خلاف ورزی کرے تو کیا تب بھی مداخلت نہیں کر سکتے؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ عدالت کو اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس جمال خان نے پوچھا کہ اسپیکر کی رولنگ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وکیل علی ظفر نے جواب دیا کہ اسپیکر کی رولنگ کو ہاؤس ہی ختم کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا نقطہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ نون لیگ کے وکیل سے پوچھیں گے کہ عوام کے پاس جانے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ الیکشن میں جانے سے کسی کے حقوق کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ آرٹیکل 69 اپنی جگہ لیکن جو ہوا اس کی بھی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اگر اسے ہونے دیا گیا تو اس کے بہت منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے سماعت آج صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر، علی محمد خان اور شہباز گل کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران فواد چودھری سے ایک بدتمیز صحافی مطیع اللہ جان جو اکثر بیشتر پاکستانی آرمی پر بھی شدید اور گھٹیا قسم کی تنقید کرتا رہتا ہے، اس نے سوال کیا کہ پنجاب میں فرح خان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی اور اپنے خامن سمیت ملک سے فرار ہو گئیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سوال سنتے ہی فواد چودھری آگ بگولا ہو گئے اور سوال کے جواب میں صحافی کی طبیعت درست کر دی۔ کہا کہ تم تو کرائے کے آدمی ہو، تم تو چپ ہی رہو تو بہتر ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو کہاں سے پیسے ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فواد چودھری نے اپنی بات شروع کر دی، تاہم صحافی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے صحافیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ سب فواد چودھری کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اسد عمر تو بات کر سکتے ہیں۔ تاہم اسی دوران فواد چودھری نے کہا کہ اسد عمر کیوں بات کریں گے؟ میں بات کروں گا اور سب سنیں گے، جس پر صحافیوں نے بد تہذیبی کرتے ہوئے تمام مائک نیچے گرا دیے اور کہا کہ جب تک آپ صحافی پر الزامات کی معافی نہیں مانگتے آپ سے بات نہیں ہو سکتی، جس کے بعد تحریک انصاف کے تمام رہنما پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔
ہارٹ اٹیک موت کے چند بڑے اسباب میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا وہ کون سا دن ہے جس روز لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے؟ سویڈن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹیوں اوپسلا اور اومیا کے سائنسدانوں نے 1,56,000 لوگوں پر کی جانے والی اپنی مشترکہ تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ ہفتے میں پیر کا دن ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی روز ذہنی دباؤ اور دیگر وہ عوامل شدید ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتے ہیں۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کے علاوہ کھیلوں کے عالمی مقابلے، زلزلے اور دیگر اسی طرح کے عوامل بھی ہارٹ اٹیک میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی لوگوں میں ذہنی دباؤ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا موسیقی درد سر اور دیگر کیفیات کو کم کر سکتی ہے؟ ابھی ہمیں اس کا مفصل جواب تو معلوم نہیں، لیکن درد سر کی دوا بنانے والی مشہور کمپنی نیوروفین نے ایک میوزک ترتیب دیا ہے جسے سن کر درد سر کم کیا جا سکتا ہے۔ موسیقی کے اس ٹکڑے کا نام ٹیون آف پین رکھا گیا ہے۔ اس کی تیاری میں دماغی ماہرین اور موسیقاروں نے مل کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ موسیقی سے سر میں درد پیدا کرنے والے سگنل کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی کالج ڈبلن کی ماہر نفسیات ڈاکٹر کلیئر ہالن نے ایک موسیقی ترتیب دی ہے جس میں خاص آلات اور دھنوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں گٹار، پیانو، گھنٹیوں اور دیگر آوازوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اسے ہزاروں مریضوں کو درد کی کیفیت میں سنایا گیا ہے اور ان سے میوزک سننے سے قبل اور بعد میں درد کی شدت کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس موقع پر نیوروفین کمپنی کی سربراہ کہتی ہیں کہ 80% مریضوں نے کہا ہے کہ میوزک سننے کے بعد ان کے درد سر میں افاقہ ہوا ہے۔ پروفیسر سیزی نے کہا کہ ان کی کمپنی چاہتی ہے کہ کسی طرح دواؤں سے ہٹ کر بھی درد کا علاج کیا جا سکے، اور اس ضمن میں یہ پہلی کوشش ہے۔ ایک اور تجربے میں 280 سے زائد ایسے افراد کو ایک آن لائن ویب سائٹ سے میوزک سنایا گیا جو اس وقت سر کا شدید درد محسوس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس سے بہت افاقہ ہوا ہے۔ دوستو، میں اس میوزک والی ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ اس کے بدلے مشورہ دوں گا کہ آپ قرآن پاک کی کسی بھی سورت کی تلاوت آنکھیں بند کر کے سکون سے سن لیں، تو اس سے سر کا درد تو کیا آپ کے جسم کی تمام بیماریاں جسم سے ایسے بھاگ جائیں گی جیسے افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی۔ ہکلاہٹ کے اسٹڈی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہمارے دماغ میں ستارہ نما شکل کے نیورون ایسٹروسائٹس لوگوں کی گفتگو میں رکاوٹ ڈال کر انہیں ہکلاہٹ میں مبتلا کرتے ہوں۔ ڈاکٹر میگوائر اور ان کے ساتھیوں نے ایسٹروسائٹس نیورون کی غیر معمولی سرگرمی کو ہکلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ خلیات اسٹرائٹم نامی دماغی گوشے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ حصہ اعضاء کی باہمی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہکلاہٹ کے عمل میں بولنے والا اٹک اٹک کر بات کرتا ہے اور بعض الفاظ کے اخراج میں طویل وقفہ بھی لیتا ہے۔ ایسٹروسائٹس ایسے سگنل خارج کرتے ہیں جس سے ڈوپامائن کی کاٹ ہوتی ہے۔ اس طرح اب ماہرین ہکلاہٹ کے بڑھنے اور روکنے کے عمل کا سگنل اور راستہ سمجھ چکے ہیں۔ 84 سالہ ٹونی میڈوز ریٹائرڈ پائلٹ تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گزشتہ دنوں برکشائر میں واقع اپنی رہائش گاہ میں دونوں مردہ حالت میں پائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹونی اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے اپنی جان لینے سے قبل اس نے اپنی بیوی کی جان لینا ضروری سمجھا۔ ٹونی کی بیوی پولا ڈیمنشیا کا شکار تھی۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والی جوڑی کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والد امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر میرا نہیں خیال کہ میرے والد اپنی بیوی کے بغیر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی بیوی کو مارا، پھر اپنی جان لے لی۔ ٹونی کی صاحبزادی نے کہا کہ ان کے والدین کی شادی تقریباً 61 برس پہلے ہوئی تھی اور یہ عرصہ انہوں نے کامیابی سے ایک ساتھ گزارا۔
اپنی بیوی کی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے ٹونی بھی ڈپریشن میں چلے گئے تھے، لہٰذا اپنی بیوی اور خود کو سکھ پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا کہ دونوں ہی جان سے چلے جائیں تاکہ دنیا کے مسائل اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ ٹونی میروز کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والدین نے نصف صدی قبل محبت کی شادی کی تھی، جب ان دونوں کی ملاقات ایک پرواز کے دوران ہوئی تھی جس پرواز میں میرے والد پائلٹ تھے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔